السلام علیکم، میرا نام ہے علی ضیاء جعفری اور آج ہم اپنی کانورسیشن سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جس میں ہم دنیا کے اور پاکستان کے ڈیفرنٹ ایشوز پہ بات چیت کریں گے ان لوگوں سے جن لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ ہے اور جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. سو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف لاہور مسٹر اویس رؤف ہیں. ہی از آلسو دا آنریری کاؤنسل آف یوگینڈا ان پاکستان. اور آج ہم نے ان سے کافی چیزوں پہ بات کرنے کا سوچا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے بات اس چیز پہ کریں گے جس چیز پہ وہ آج کل سب سے زیادہ فوکسڈ ہیں. اس وقت وہ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل کے ہیڈ ہیں اور ہی از آن دا فرنٹ لائنس اگینسٹ the COVID-19. So he is in the know of what is happening with regard to COVID-19, especially in Pakistan and obviously Punjab. So thank you very much, sir, for your time. Thank you. میں اسٹارٹ اس چیز سے کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ایک دو ہفتے سے کافی انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ کووڈ کا جو مومنٹم ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کہ کافی پریشر کے بعد پرائم منسٹر نے اسمارٹ لاک ڈاؤن پھر بھی اپنی اس پہ قائم رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اور جب سے وہ کیا ہے چیزیں کافی ٹیپر آف ہو رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کیا کووڈ اور پاکستان کا بھی کیا فیوچر ہے؟ پاکستان کیا اس خطرے سے نکل جائے گا جلدی یا پھر بہت ٹائم لگے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کووڈ سے نکلتے ہیں اس کے بعد سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز اور چیلنجز آپ کے نزدیک کون سے سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوں گے؟ تھینک یو علی، تھینک یو ویری مچ. آپ کے بیسکلی دو کویشچن ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 اسپیسیفک ٹو پاکستان کیا سچویشن ہے، اور دوسرا کہ جب بھی یہ ختم ہوگا اور اگر آلریڈی یہ ختم ہو رہا ہے تو کون سے دوسرے بحران ہیں یا ایمرجنٹ ایشوز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے پاکستان کے لیے اور ہماری لیڈرشپ کے لیے. تو سب سے پہلے تھوڑا سا جتنا ہمارا ڈیلی کا انٹریکشن ہے، سنس وی رننگ اے ویری لارج سائز کووڈ سینٹر، تو اچھی خبر تو ہے کہ کووڈ کے پیشنٹس پہلے سے کم ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک دم جو عید کے بعد ایمرجنسی کریٹ ہوئی تھی، جہاں ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں مل رہے تھے، آکسیجن نہیں مل رہی تھی، وینٹس نہیں مل رہے تھے، وہ کسی حد تک کرائسس کم ہوا ہے. تمام ہاسپٹلز اب کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی سے کم پہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں. دوسرا ایشو ہے کہ اگر کووڈ کم ہاسپٹلز پہ اسٹریس کم ہوا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیشنٹس نے گھروں پہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دیا ہے اور وہ ڈاکٹرز کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ کووڈ کیا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس کو ہوم آئسولیشن میں ہی رائٹ ٹریٹمنٹ اگر پرووائڈ کر دیا جائے تو 6 سے 7 دن کے اندر وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور ہاسپٹل ان کو نہیں آنا پڑتا. سو ہماری انڈرسٹینڈنگ کووڈ پہ بہتر ہو رہی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک چل رہا ہے، میں نے دیکھا افیکٹو ہے. کچھ ایریاز کو جہاں پر زیادہ پھیل چکا تھا وائرس وہاں ان کو لاک ڈاؤن کیا اور باقی ایریاز کو اوپن رکھا، تو یہ افیکٹو رہی ہے، نظر ایسے ہی آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اوور آل بھی شاید جو کووڈ کا اسٹرین اس وقت آلریڈی اب چل رہا ہے وہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے، اتنا وائرلیس نہیں ہے جتنا پچھلے اسٹرینس تھے. یا تو وہ میوٹیٹ کر گیا ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ریسرچ نہیں آئی، سو ہم کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے، مگر لوگوں کا خیال ہے، سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ چونکہ یہ میوٹیٹ کر رہا ہے وائرس، اس وجہ سے اب اس کی جو قسم پاکستان میں ہے وہ اتنی ڈیڈلی نہیں ہے جتنی پہلے اراؤنڈ 2 months ago جو ہم نے دیکھا تھا. سو حالات بہتر ہیں. آئی ہوپ کہ یہ اور اسی طرح بہتری کی طرف جائے گا. پرابیبلی 2 سے 3 مہینے میں ہم انشاءاللہ پاکستان اس کرائسس سے بڑی حد تک باہر نکل آئے گا. کووڈ کب تک رہے گا اس کے بارے میں بھی کوئی پریڈکشن نہیں ہے. اس کی ویکسین نکلے گی یا ٹریٹمنٹ آئے گا یا بوتھ، اس کے بارے میں بھی کوئی
بات نہیں کہی جا سکتی. مختلف ممالک جو ہیں ڈیولپ کنٹریز وہ ویکسینس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیولپ ہو کے آ رہی ہیں. میرے خیال میں آپ آلریڈی فیل کر رہے ہوں گے کہ جیسے کووڈ کا تھریٹ کم ہوگا, جو دوسرے ایشوز کریٹ ہوئے ہیں جو ہیں ان کے اوپر ایک دم وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے. جیسے اکنامک پرابلم ہے پاکستان کی, آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ, ایکسپورٹ امپورٹ اور ان چیزوں کے اوپر آلریڈی بات شروع ہو گئی ہے. یہ ریئل ایشوز ہیں, گورنمنٹ ہیز ٹو فوکس آن دم اینڈ پیپل آر آلسو ریئلائزنگ کہ دس از an important issue to deal with. So I think we are now entering a phase where we need to start focusing on other problems other than COVID as well. The government needs to focus on the effects of COVID on the economy اور اس سے ہمیں کیسے نکلنا ہے, اور اس کے سوشو پولیٹیکل آرڈر بھی ڈسٹربڈ ہے, اس کے پرابلمس بھی ہیں. تو یہ سارے ایشوز اب ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے 2-3 مہینے میں. آپ دیکھیں گے کہ نیشنل ڈبیٹ کووڈ سے نکل کے اس سائڈ پر آ جائے گی. آئی تھنک اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشن فیز میں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے پوسٹ کووڈ فیز میں ہیں, لیکن ہم وہ کووڈ کی انٹینسٹی سے نکل کے ہم ایک انٹرم فیز میں ہیں جہاں پہ کووڈ بھی ہے, باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں, ٹورزم کھل رہا ہے, چیزیں کھل رہی ہیں. سو آبویسلی وہ جو اٹینشن 100% کووڈ پہ تھی اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی. اسی سے میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ آگے سنس آپ ایجوکیشن یو رننگ اے یونیورسٹی, سو ایجوکیشن کو بہت نقصان ہوا ہے. آلدو ہماری یونیورسٹی نے بہت کور کر لیا ہے, پورا سیمیسٹر آن لائن ختم ہو گیا اور نیکسٹ کی تیاری شروع ہے, سمر کی تیاری شروع ہے, لیکن ویسے ایجوکیشن کو بہت نقصان ہوا ہے. سو ابھی آگے ایجوکیشن کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس واپس آئیں گے, پیرنٹس ریلکٹنٹ شو کریں گے, نہیں کریں گے؟ سو ایجوکیشن کا جسٹ بریفلی ٹیل می ایز ٹو واٹ از دا فیوچر آف ایجوکیشن ان پاکستان ان دا پوسٹ کووڈ ورلڈ. دیکھیں, یونیورسٹیز نے اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز نے آن لائن ایجوکیشن کے تھرو جو ایجوکیشن کی ڈلیوری میں پرابلم تھی اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی, مگر کیمپس پہ آنا, اسٹوڈنٹس کا فزیکلی کلاس روم میں آنا اور ٹیچر کے سامنے موجود ہونا, کوئی بھی ایکسپیرینس اس ایکسپیرینس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. میں زیوم کر رہا ہوں کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ یونیورسٹیز اکراس پاکستان کھل جائیں گی اور وہ بہت ضروری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں آن لائن ایجوکیشن کے تھرو ڈیلیور نہیں کی جا سکتی, جس میں آپ دیکھیں ایکسپیریمنٹس ہیں, پریکٹیکلز ہیں, کلینکل ٹریننگ ہے, اس طرح کی تمام چیزیں جس میں آپ کو لیب انوائرمنٹ چاہیے, وہ آن لائن کے تھرو بہت مشکل ہے. وہ میتھ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, ریپلیس کرنا مشکل ہے. شاید سوشل سائنسز سبجیکٹس میں پھر بھی ریلیٹیولی آپ وہ ایکسپیرینس کسی حد تک کریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ انشاءاللہ سپٹمبر میں یونیورسٹیز کھل جائیں گی. اس کا فائدہ صرف یونیورسٹی لیول پہ نہیں ہے, اسکولز بھی کھلیں گے, کالجز بھی کھلیں گے. تو یہ جو گیپ آیا بیچ میں, یہ کسی نہ کسی طرح کور ہونا شروع ہو جائے گا ویری سون. ایک تو یہ اچھی چیز ہے جو ہو جائے گی, لیکن اس میں ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی جس کو سارے فیل کر رہے ہیں کہ اس کو آگے آنے والے وقت میں ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن نے بہت سارے جو فزیکل ایشوز تھے انہیں ختم کیا ہے. فار ایگزامپل, ایک بچہ کسی بھی گاؤں میں, رورل ایریا میں اویلیبل ہے, آج جس لیول کی ٹیکنالوجی ڈپلوائے ہو گئی ود ان لاسٹ 3 to 4 months, آنے والے وقت میں اگر اس کو یوز کیا جائے تو رورل ایریاز میں بڑی اکنامیکل طریقے سے ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے. میرے خیال میں یونیورسٹیز کو, خاص طور پہ HEC کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو آگے بھی استعمال کرنے دیں اداروں کو, تاکہ وہ دوسرے چھوٹے شہروں میں جو اسٹوڈنٹس جو نہیں آ سکتے, بڑے شہروں میں جو افورڈ نہیں کرتے, ان کو وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکے. سو آئی تھنک اٹس آل گڈ نیوز ان دا فیوچر. یونیورسٹیز ول اوپن and students will be back on campus and campuses will have life all over again inshallah, hopefully. اچھا, آپ نے اچھی خبر ضرور دی ہے, لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ
کووڈ ابھی کہیں جا نہیں رہا, اٹ از ہیئر ٹو اسٹے سو لانگ ایز وی ڈونٹ فائنڈ اے ویکسین اور اے کیور. اب آبویسلی اگر آپ دنیا کو دیکھیں یا ریجن کو دیکھیں, سو اس وقت اس ریجن میں انڈیا از ان اے ویری تھک سوپ ایز فار ایز کووڈ از کنسرنڈ. ان کا کافی ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ان کے انفیکشن ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, اور دا یو ایس اس کا بھی اٹس ناٹ ان اے گڈ پوزیشن. سو جنرلی گیو اس این اوور ویو کہ آپ کا ابھی چائنا کے ساتھ بھی کرائسس چل رہا ہے انڈیا کا, اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سو جنرلی واٹ ڈو یو تھنک کووڈ کا امپیکٹ ان دونوں کنٹریز کی اسٹریٹجک تھنکنگ پہ گوئنگ فارورڈ کیا ہو سکتا ہے, انڈیا کی اور یو ایس کی؟ آئی تھنک بفور وی ٹاک اباؤٹ کہ ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ پہ کیا امپیکٹ ہوگا, پہلے اسٹریٹ امپیکٹ کو ڈسکس کریں. انڈیا اس سائیکل میں ابھی تک ہے جہاں پہ پیک کی طرف جا رہا ہے کرائسس. ایک تو ان کی آبادی 1 بلین سے زیادہ ہے, اور جس طرح کی کنڈیشنز ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ پاورٹی لائن سے نیچے, ان کا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہماری طرح بہت اچھا نہیں. آپ ان کا کمپیریزن چائنا کے رسپانس سے نہیں کر سکتے. چائنا کی بھی آبادی بہت بڑی ہے, مگر چائنا کی کیپیسٹی رسپونڈ کرنے کی اور جو سسٹمز ہیں وہاں پہ بہت بہتر تھی. تو آئی تھنک آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں کووڈ ابھی بڑھ رہا ہے, اور اس کے اکنامک پرابلمز بھی ان کی طرف کافی آ رہے ہیں, اور ایک پری آکوپیشن ہے پوری اسٹیٹ کی کہ کسی طرح اس کو مینیج کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ ہم انڈیا سے پہلے پاکستان کی حد تک اس سچویشن کو مینیج کر لیں گے. امریکہ میں کووڈ کا کرائسس ہے بہت بڑا, لیکن امریکہ کے ریسورسز جو ہیں وہ انڈیا سے یا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری سے بہت زیادہ ہے. اس لیے ان کے لیے اکنامک کرائسس بہت بڑا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اور ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے کہ وہ ان کاسٹ کو بیئر کر سکیں ٹو مینیج کووڈ, ٹو فائٹ ود کووڈ. سو ہم کوئی زیادہ سملیرٹیز انڈیا اور امریکہ میں ڈرا نہیں کر سکتے. آپ کا دوسرا پارٹ تھا کہ اسٹریٹجک تھنکنگ پہ کیا فرق پڑا ہے. آبویسلی کووڈ از اے ویری بگ پری آکوپیشن. کوئی ملک بھی جو اس کرائسس میں ہو وہ کوئی اور ایشو کے اوپر صحیح طرح فوکس نہیں کر سکتا, مگر انڈیا کے اس وقت ایک ایسا چیلنج بنا ہوا ہے جہاں اس کو دونوں طرف اٹینشن دینی پڑی. اور انڈیا کے کیس میں وہ لداخ میں جو کرائسس ہے, ایک طرف چائنا کی فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ بالکل ان کے ساتھ آلریڈی ان کی ایک بلڈی انگیجمنٹ ہو چکی ہے, جس وجہ سے انڈینز جو ہیں وہ تھوڑا سا سٹریس میں ہیں, وہ اس کا رسپانس نہیں دے پا رہے. ادر دین میڈیا آؤٹلیٹس پہ تھوڑی بہت بروواڈو شو ہو رہا ہے, لیکن فزیکلی کوئی انڈیا نے رسپونڈ نہیں کیا اس پہ. ملٹری بلڈ اپ ہے. اس ساری سچویشن میں جہاں پاکستان کسی حد تک کووڈ سے نکل رہا ہے, اکنامک کرائسس گلوبل ہے, انڈیا پاکستان سے ٹینشن بھی اپنی جگہ موجود ہے, اور اب انڈیا چائنا کرائسس بھی شروع ہو گیا. آئی تھنک آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں ایک بڑی ایریٹک سچویشن بن سکتی ہے ہماری لیڈرشپ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ کانفلکٹ جو انڈیا اور چائنا کے درمیان یہ بڑھے گا. اگر یہ بڑھتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کیسے رسپونڈ کرے گا. کیا ہم پوزیشن میں ہوں گے فائنینشلی, اکنامکلی, کہ ہم کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ بنیں. اگر ہم اس کانفلکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی, کیا ہم افورڈ کرتے ہیں, اور اگر ہم نہیں بھی بننا چاہتے تو پھر بھی کیا ہمیں بننا پڑے گا. یہ وہ کوشچنز ہیں, اور آئی تھنک آئی ایم شیور پاکستان مسٹ بی ورکنگ آن اٹ کہ ہم ابھی ایک کرائسس سے نکلے ہی تھے, اب دوسرا کرائسس آ گیا, اور دوسرا کرائسس صرف ریجن کے لیے نہیں دنیا کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. تینوں ملک جو آپس میں اس ایکویژن کا حصہ بن رہے ہیں, تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور اولڈ اینیموسٹیز ہیں, بارڈرز کے بہت بڑے ایریاز کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انوالوڈ ہے کشمیر کی بیچ میں, اور صرف اس ریجن میں تقریباً 1.5-2 ملین آرمڈ فورسز تینوں سائڈوں سے آمنے سامنے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ کرائسس ہے جو لگ رہا ہے کہ ڈیولپ ہوگا اگست سپٹمبر تک. از پاکستان ریڈی فار اٹ اور ناٹ؟
وی شوڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ. وہ کرائسس ہوگا کیا, بنے گا کیا, اور کیا چیلنجز ہوں گے جو ہمیں فیس کرنے ہوں گے. آئی تھنک یہ ایک سچویشن ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اسی کا ایک فالو اپ ہے. میں پچھلے دنوں ڈاکٹر رابعہ کا ایک کانورسیشن تھی, اس میں انہوں نے ایک ٹرم یوز کی سروگیٹ ڈیٹرنس کی. پاکستان تیار ہے نہیں ہے, دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ, اینڈ ویدر وی کین ایکسپلوئٹ دا سچویشن دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. بٹ ایک انڈیا میں ایک فیلنگ آتی ہے وہ سروگیٹ ڈیٹرنس کو. انہوں نے یہ کہا کہ سنس انڈیا اور چائنا کا پاور ڈفرینشیل بہت زیادہ ہے, تو انڈیا ڈائریکٹلی ان کو ڈیٹر نہیں کر سکتا چائنا کو, اور یہ ہم نے کافی دیکھ لیا ہے. آپ نے کہا بریوڈو صرف ٹی وی تک ہی ہے, آگے نہیں ہے, لیکن وہ ان آرڈر ٹو ڈیٹر چائنا انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ایز اے سروگیٹ یوز کر کے پاکستان کو ہرٹ کر سکتے ہیں, ٹو سگنل چائنا کہ جی ہم نے آپ کے ایلائی کو ہرٹ کیا ہے تو آپ باز آ جائیں, مطلب ڈیٹرنس چاہیں. سو آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مودی, آپ نے بتایا کہ جی کووڈ انڈیا کا برا حال ہے اس وقت اور یہ بھی کرائسس آ گئی. سو انڈیا کے پرسپیکٹو سے بتائیں, از اٹ, کیا وہ انڈیا اس طرف پاکستان کو کوئی ہرٹ کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو اپنے اوپر سے پریشر ہٹائے اور ایک اپنی پبلک کو کچھ چیئر کرنے کے لیے کچھ دے دے؟ اچھا علی, اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا ہسٹوریکلی, انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ ہسٹوریکلی, ان کے پاس اینٹی چائنا سینٹیمنٹ کے لیے کوئی نیریٹو تھا ہی نہیں, ہے ہی نہیں. جب بھی انہوں نے کوئی ایکسپلوئٹ کیا ہے تو ہمیشہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہوتا تھا, وہ کانگریس تھی یا بی جے پی, اسپیشلی بی جے پی. تو آج وہ جس سچویشن میں پھنسے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف اپنے پبلک کا اوپینین بلڈ نہیں کر پا رہے, اور ان کے پاس جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں پاکستان کو انوالو کریں اور اس کے مطابق پھر اپنی پبلک اوپینین جو ہے وہ فارم کریں. تو آج کا کرائسس یہ ہے کہ انڈیا چائنا سے جنگ نہیں کر سکتا. انڈیا کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. انڈیا نے اگر تیاری کی ہے تو ہمیشہ سے پاکستان سے جنگ کرنے کی. انڈیا کی جو ملٹری ہے, جو اس کی فورسز ہیں, جو ان کے پاس کوانٹم ہے, جو نمبرز ہیں, وہ بھی پاکستان سے ہی جنگ کرنے کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 فرنٹ وار لڑیں گے, لیکن ریالٹی آن دا گراؤنڈ ایسے نہیں ہے. وہ پاکستان اور چائنا کو اکٹھے انگیج نہیں کر سکتے. لیکن اس سچویشن میں اگر آج وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے انڈیا بالکل, تو وہ اتنی بڑی ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی نیشنل لیول پہ کہ وہ افورڈ نہیں کرتے. اور مودی جس نیشنلزم کے ویو پہ چڑھ کے آئے تھے, ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوگا. بی جے پی ول ناٹ سروائیو دا نیکسٹ الیکشنز. سو دے نیڈ ٹو کریٹ some sort of victory for themselves, and that probably can be achieved only against Pakistan. آج وہ جو بھی رافائلز یا جو بھی لے رہے ہیں, اگر وہ چائنا کے اگینسٹ انہیں یوز بھی کرتے ہیں تو probably اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا. اس لیے یہ خطرہ ہے جو ٹرم یوز ہوئی سروگیٹ کی, یہ خطرہ ہے کہ چائنا کو وہ ڈرانے کے لیے یا چائنا کو سگنل دینے کے لیے وہ پاکستان سے کوئی لمیٹڈ کانفلکٹ کریٹ کرے, اور اس صورت میں تھوڑی بہت کوئی وکٹری اچیو کر کے پبلک اپنے اوپینین کو کہہ سکے کہ ہم نے 2 فرنٹ وار ویج, چاہے ہم نے ویسٹرن فرنٹ پہ کی اگینسٹ پاکستان, مگر 2 فرنٹ کنڈیشن میں دیکھیں ہم نے اپنے اینیمی کو ڈیفیٹ کر دیا. اب پچھلے پبلک اوپینین فارم وہ کر لیں گے بیکاز ڈومیسٹک میڈیا ان کے ساتھ ہے. بالاکوٹ کے ایونٹ میں ان کا جہاز گرا, انہوں نے کچھ بھی نہیں گرایا, مگر انہوں نے پبلک کو یہ یقین دلا دیا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا اور اس پہ انہوں نے پیسیفائی کر لیا, الیکشن بھی جیت لیا. تو اس طرح کی وہ سچویشن کریٹ کر لیں گے. چائنا کے اگینسٹ شاید ایسا انہیں ایڈوانٹیج نہ ملے. سو آئی ایگری, پاکستان کو بہت کیئرفل رہنا ہے, کیونکہ انڈیا اپنی یہ جو بھی امبیرسمنٹ ہے اس کو کسی طرح میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ کسی لمیٹڈ کانفلکٹ میں آئے. میں آئی وانٹ ٹو ٹیک دی اپرچونیٹی ٹو سے کہ آپ نے چائنا کو کافی ریسنٹلی کافی دیکھا ہے, آپ وزٹ بھی کیا ہے, اسٹڈی بھی کی ہے, اور یہاں پہ یونیورسٹی میں سی پیک سینٹر بھی ہے.
سو آپ کو پتہ ہے یو ایس اے اور چائنا کی رائولری بہت انٹینسیفائی ہو رہی ہے اور آفٹر کووڈ اٹس لائکلی ٹو انکریز ان انٹینسٹی, اور اوپر سے انڈیا بھی لگا ہوا ہے. نیریٹو آپ نے میڈیا کی بات کی, فیک نیوز کی بات کی تھوڑی سی, اب یہ بہت زیادہ یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ جی سی پیک از ڈیڈ, سی پیک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اور چائنا پاکستان ریلیشنز بہت نوز ڈائیو کر رہے ہیں. آلدو پرائم منسٹر نے بھی کل کہا ہے کہ جی سی پیک وڈ بی کمپلیٹڈ ایٹ آل کاسٹس. جنرل باجوہ نے بھی, عاصم باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ سی پیک انشاءاللہ بنے گا اور بن رہا ہے. سو گوئنگ فارورڈ کووڈ کے بعد ڈو یو تھنک کہ ایک ون آف دا میجر فارن پالیسی چیلنجز جو پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا وہ یہ چائنا کا اینٹی چائنا نیریٹو کاؤنٹر کرنا ہے, اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم اس کو کس طرح افیکٹولی کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ I think it's a very good question. اینٹی چائنا نیریٹو ایک تو وہ ہے جو امریکہ جس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے, لیڈ کر رہا ہے, اور اس سے ملتا جلتا ایک اینٹی چائنا نیریٹو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بھی اس پہ کام کر رہا ہے. کوشچن اس کہ پاکستان نے فیوچر میں کس کنٹری کے ساتھ الائن ہونا ہے اس کانفلکٹ میں, اور اگر اس کانفلکٹ نے بڑھنا ہے اور بلاکس بننے ہیں تو پاکستان نے کس بلاک کا حصہ بننا ہے, یا پاکستان ایک بیلنس مینیج کر لے جہاں وہ امریکہ اور چائنا دونوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ لے کے مینٹین کرتا رہے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن اگر یہ کانفلکٹ فزیکل ہو جاتا ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا, اس صورت میں پاکستان نیوٹرل نہیں رہ سکتا. پاکستان کو چائنا کے ساتھ آبویسلی جانا پڑے گا, اور آلریڈی آپ دیکھیں جو ہماری فورسز کی آپس میں جو اس وقت کوہیژن ہے, دیٹ ٹیلز یو کہ پاکستان چائنا آلریڈی جو بھی کانفلکٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن یہی ایکویژن کل کو امریکہ آ جاتا ہے تو شاید مینٹین کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے. اس صورت میں ہم نے کیا پوسچر لینا ہے؟ کیا ہم نے کمپلیٹلی چائنا کے ساتھ اگینسٹ آل global perception, against all bad will that China has developed for itself because of COVID and post-COVID, ہم اس صورت میں چائنا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ nobody can tell. ہمیں دیکھنا ہے ہماری strengths اور weaknesses. ہم ٹوٹلی ویسٹرن ورلڈ کو, ٹوٹلی امریکہ کو abandon نہیں کر سکتے, لیکن اس صورت پہ اگر آج کوئی ملک ہمارے ساتھ صحیح طرح ہمارا ایلائی ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہے, تو وہ چائنا. ہم چائنا کو کسی صورت abandon نہیں کر سکتے, اور انڈیا کے اگینسٹ جو بھی کانفلکٹ بنے گا ہمیں اس کے ساتھ مل کے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. وی نیڈ ایلائز, وی obviously نیڈ چائنا رائٹ ناؤ. چائنا مے بی ڈز ناٹ نیڈ us enough as much as we need چائنا. اس صورت میں ہمیں پروف کرنا ہے اپنے ایلائز کو, اپنے فرینڈس کو, کہ ہم ڈپینڈیبل ہیں. ہمیں چائنیز کو پروف کرنا ہے کہ ہم ڈپینڈیبل ہیں. تو جو بھی کانفلکٹ آئے گا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس میں پاکستان بڑی وائزلی, انٹیلیجنٹلی انشور کرے کہ وہ صحیح بلاک کا حصہ بن رہا ہے, اور ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ ہمیں ڈپینڈیبل مانے. 1962 میں چائنا انڈیا کانفلکٹ میں ہم نیوٹرل رہے. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج حالات اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. آج پاکستان زیادہ ونریبل ہے پہلے سے. اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے فرینڈس کی, اور پرابیبلی اس میں ہمارے ساتھ اگر ایک دو ملک کھڑے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چائنا ہی ہے. اس کانورسیشن سے ہمیں کچھ باتیں پتہ لگی ہیں کہ گوئنگ فارورڈ جب کووڈ ختم ہوتا ہے یا اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے پاکستان میں بہت انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کافی چیلنجز ہیں. اس کو, ان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کے لیے اگر آپ سے میں 3 سٹیپس پوچھوں اور 3 چیزوں میں, اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے کووڈ کے بعد, آپ کی جو اسٹیٹ اینڈ سٹیزنز ریلیشنز ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جائے, بیکاز وہ بھی کافی ٹیسٹ ہوئی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام لانچ کیا ہے, لیکن کافی چیزیں پرابلمٹک ہیں ابھی بھی. اور تیسری چیز ہے کہ فارن پالیسی میں ہمیں کیا 1-2 اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے ونس وی کم آؤٹ آف دس کووڈ کرائسس. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ اپروول ریٹنگز آپ کی گورنمنٹ کی کووڈ کرائسس میں اور پوسٹ کووڈ کرائسس میں کیا ہیں.
تو فیکٹ ریمینس کہ اس وقت پبلک میں کانفیڈنس کا تھوڑا سا پرابلم ہے. لوگ گورنمنٹ کی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی افیکٹونیس پہ اور کرائسس مینجمنٹ پہ کو بہت سیٹسفائیڈ نہیں ہے. لیکن یہی اس سے ملتی جلتی سچویشن اکراس دا ورلڈ تقریباً ہر ملک میں. بہت سارے ملکوں نے بہت اچھا اس کو مینیج کیا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ پبلک سپورٹ موجود ہے گورننس کے لیے. جہاں جہاں بھی مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہاں پر ایسے نہیں ہیں. پاکستان نے اپنے ریسورسز کے مطابق شاید بہت اچھا مینیج کیا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جس کی وجہ سے شاید لوگ سیٹسفائیڈ نہیں. اس وقت پاکستان میں آئیڈیلی اسپیکنگ سب لوگوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. وہ کیا کہ کووڈ ہے، کووڈ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بارڈرز پہ اس وقت ٹینشنز ہیں ان کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کنسنسس نہیں ہے، نہ لیڈرشپ لیول پہ ہے اور نہ نیچے، اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا تھریٹ. اور اگر اس گورنمنٹ کو یا لیڈرشپ کو کوئی کام کرنا ہے ایون اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے کانفیڈنس کو ری بلڈ کریں. آپ نے کسی کانفلکٹ میں جانا ہے، اگر کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے اور ہمیں اسے فیس کرنا ہے، اور ساری قوم اگر یونائٹڈ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے صحیح طرح ڈیل کر لیں. سو یہ اگر اکانومی میں امپروومنٹ آنی ہے، اگر پاکستان نے ایک یونائٹڈ فرنٹ پٹ اپ کرنا ہے کسی بھی تھریٹ کے لیے، اگر ہم نے آگے حالات پہلے سے بہتر کرنے ہیں، تو سب سے پہلے لوگوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کیا جائے کہ یہ گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے، افیکٹونیس ہے کہ وہ کرائسس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے پبلک کانفیڈنس میں اور پبلک اوپینین میں، میرے خیال میں اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اور ایمرجنسی بیسس پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. لوگ آلریڈی کوشچن کر رہے ہیں ہر چیز کو. تو جب ایسے حالات ہو جائیں، آپ کے ایلائز آپ کے ساتھ نہ ٹھہر رہے ہوں، آپ پاپولیرٹی لوز کر رہے ہوں، تو ایسے ان حالات میں گورنمنٹ کوئی بڑے چیلنج کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی. اگر سال کے اینڈ میں چائنا انڈیا کرائسس پاکستان کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور کانفلکٹ پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے حالات میں آپ اس کو صحیح طرح فیس نہیں کر سکتے. آرمڈ فورسز کو بھی پبلک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تبھی وہ آگے صحیح طرح لڑ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایمرجنسی سچویشن ہی ہے ابھی تک، اور ان حالات میں گورنمنٹ کو کسی طرح، اور مے بی اپوزیشن کو، آپس میں سب کو مل کے بیٹھ کے کنسنسس بلڈ کر کے پبلک کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہیے. جیسے ہی وہ بلڈ ہوگا، آپ دیکھیں اکانومی ساتھ ساتھ امپروو ہوگی. جیسے ہی کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اکانومی میں امپروومنٹ آئے گی، اور ہم اکٹھے ایک قوم کے طور پہ ایک فرنٹ پٹ اپ کر سکیں گے کسی بھی کانفلکٹ کو، وہ انڈیا کی سائڈ سے آتا ہے یا کسی بھی سائڈ سے آتا ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو بھی لوگوں کے اندر اس وقت ڈاؤٹ کریٹ ہوا ہے اس گورنمنٹ کی افیکٹونیس کا، اس کو جلد سے جلد گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ختم کریں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے کافی کمپریہنسو آنسرز دیے اور کافی چیزوں پہ ہم نے ڈسکشن کر لی، اور آگے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بٹ آپ نے اس کے سلوشنز بھی دیے ہیں، اور براڈلی وہی سلوشنز ہیں جو کہ ایوری سینسیبل پولیٹیکل اینڈ سوشل واچر ان دا کنٹری از گیونگ. اور اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں، تھریٹس بھی بہت ہیں، لیکن آئی تھنک تھوڑی سی اگر ہم پروڈنس سے چلیں اور باقی چیزیں ہم ساتھ لے کے کریں تو تھنگز وڈ بی بیٹر. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آج کے شو کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کنورسیشنز میں ہم باقی لوگوں سے بات کریں گے about various issues that Pakistan is facing and also that are being faced by the region at large. Thank you very much.